اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں گے کہ جو قرآن پڑھا گیا سنا گیا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کو مبارکباد کہ آپ نے ہمت کی اور پورا قرآن سنا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قاری صاحب، ان کے سامنے سارے کے سارے، اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مٹھائی پہلے تقسیم کر دی، کیونکہ جب بعد میں تقسیم کرتے ہیں یا بیچ میں جب واز ہو رہا ہوتا ہے تو بیچ میں جب مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو پھر وہ واز، دیکھیں نا مٹھائی کے سامنے واز کی کیا خشک باتیں ہیں اور اگر بعد میں بھی کرتے ہیں تو سب انتظار میں ہوتے ہیں مٹھائی کی کھڑک پھڑک شروع ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ وہ بڑی، جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے بہت مبارکباد کے قابل ہے۔ اب پرسکون ہو کے کوئی 5-10 منٹ کوئی بات کریں گے ہم۔ دیکھیے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا۔ اب دیکھیں نا، رجب، شعبان، رمضان، تو حضور دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ، ہمت توفیق کے ساتھ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب دیکھیے حضور دعا فرماتے تھے، اب ہمیں جو ہے نا اللہ نے رمضان تک پہنچا دیا، اب یہ 26 روزے مکمل ہو چکے ہیں، 27ویں رات ہے، جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ سب قبول فرمائے۔ حضور کا محبوب مہینہ رمضان، حضور کا محبوب مہینہ، جس کی آمد کا انتظار، جس کی آمد کے لیے دعائیں، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، اور رحمان کو سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ اور رحمان کی رحمتیں کس مہینے میں کتنی برستی ہیں اس زمین کے اوپر وہ بھی کون جانتے ہیں؟ اس لیے حضور اس مہینے کا انتظار فرما۔ فرض کا ثواب، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا انتظار ہوتا تھا۔ یہ پورا مہینہ حضور کیسے گزارتے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خصوصاً آخری عشرہ جو ابھی یہ چل رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، ایقظ اہلہ شد میزرہ، ایقظ اہلہ شد میزرہ، اور دیکھیں کمر باندھ لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کوئی اہم کام کرنا ہو کمر کس لے، آخری عشرہ آ گیا۔ اور پھر ایقظ اہلہ، اپنے سارے گھر والوں کو بیدار رکھتے، کوئی سویا ہو تو اٹھاتے، قیمتی وقت ہے، ذرا تلاوت کر لو، ذرا نماز پڑھ لو، ذرا درود شریف ذکر کر لو۔ ایقظ اہلہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، حضور خود راتوں کو احیا لیل، راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہماری راتیں مردہ ہیں، حضور کی راتیں، اور خصوصاً آخری عشرے میں ایک تو یہ کام ہوتا تھا۔ تو آخری عشرے میں ہم تو زیادہ ہمت کرتے ہیں، آخری عشرہ آ گیا پکوڑے زیادہ کھائیں، سموسے زیادہ کھائیں، آخری عشرہ آ گیا عید کی تیاریاں زیادہ کھائیں۔ جی حضور آخری عشرہ کمر کس لیتے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی اپنی عبادت میں شامل کر۔ حالانکہ عام دنوں کا روٹین یہ نہیں تھا، عام دنوں کا روٹین یہ تھا، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی صدیق اکبر کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی تھی اور دوسرے حضرات کے ساتھ جب تشریف لاتے تھے آہستہ سلام کرتے تھے کہ کوئی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو، جاگنے والا سن لے۔ اس طرح ہمارے ہاں تو آتے ہیں گھر میں کرتے ہیں سلام، یعنی کم از کم مسجد میں کرتے ہیں جب السلام علیکم، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی بہرے ہیں، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، سب کو ڈسٹرب، کوئی سویا بھی ہو نا
آواز آہستہ، عام روٹین یہی تھا، لیکن رمضان میں اے قضا گھر والوں کو اٹھاتے تھے، بہت قیمتی وقت ہے، ایسے گزارتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، رمضان میں حضور کے اوپر کیفیت کیا طاری ہوتی تھی، ایک کیفیت بھی طاری ہو، ہمارے اوپر نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اسلام، مسلم شریف میں بھی، بخاری دوسری کتابوں میں، کیفیت کیا طاری ہوتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اس لیے آپ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض بچا ہی کوئی نہیں، سخی تھے۔ یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے، جو سرکاری جائیدادیں آپ کے پاس تھیں، خیبر کا فتح، باغ فتح، جس پر ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے، جو ان کی آمدنی آتی تھی تو حضور یاد رکھیے غربا میں، مساکین میں، اور اپنے جو اقارب رشتہ دار تھے اور جہاد میں، وہ سب خرچ کر پاس نہیں رکھتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں سب سے زیادہ سخی، لیکن حضور کے اوپر رمضان میں تو ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی حضور کب ہوتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے۔ کیفیت طاری ہوتی تھی سخاوت کی، کیسے؟ کہتے ہیں اتنے سخی ہوتے تھے کالریح المرسلہ، کہتے ہیں کہ جیسے چلتی ہوا، آکسیجن۔ اب دیکھیں بھائی جناب، ہوا سانس لیتے ہیں، آکسیجن، چلتی ہوا، کافر، مسلمان، ہاں جی، گورا، کالا، اپنا رشتہ دار، عورت، مرد، کسی کو کوئی تمیز نہیں۔ جیسے یہ آکسیجن اللہ نے سب کو یہ ہوا مہیا کی ہوئی، حضور کی سخاوت ایسی ہوتی تھی، جو یاد کافر بھی ملتا تھا اس کی بھی مدد کرتے تھے، سخاوت کرتے، مسلمان ملتا اس کی مدد کرتے، ایک کیفیت طاری، سخاوت کی کیفیت طاری۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے رمضان گزار رہے ہیں، آخری عشرہ کو 3 دن، اس میں بھی اتنی بات سمجھ آ جائے کیسے حضور گزارتے تھے، کیفیت کیا طاری۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں کہ جو میرے وعید سے ڈرتا ہے، کہ بھئی یہ نہیں کروں گا اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے سب آپ بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، قرآن کا پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کا قرآن کے اوپر ایمان ہے، اس میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ بھئی کہ اس قرآن پاک کے عجائبات جو نا قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب کتاب ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی اکتاتا نہیں، یعنی کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا آپ نے، آپ ایک کتاب پڑھیں گے تو دوبارہ پڑھتے ہوئے بور ہوں گے کہ نہیں، پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، اکتا جائیں گے۔ قرآن کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ختم کر کے دوبارہ جب شروع کرتے ہیں وہی تر و تازگی۔ میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا تو وہ روزانہ 10 سپارے پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 10 سپارے پڑھتے تھے۔ 3 دن کے بعد قرآن مکمل کیا، پھر شروع پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی تر و تازگی، کوئی اکتاتا کوئی نہیں سے۔ کبھی آپ بھی محسوس، قرآن سے کوئی نہیں اکتاتا۔ ہم سب کا الحمدللہ قرآن پر ایمان ہے، اس لیے قرآن کی حقانیت کے بارے میں بات کرنے، دلائل دینے کی مجھے ضرورت، کیونکہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہوں۔ دوسری چیز، قرآن کی فضیلت، قرآن کے فضائل، اس پر بھی مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ عموماً یہ 27ویں کو بات کی جاتی، میں نہیں ضرورت، کیونکہ جن لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پورا 30 قرآن سن کے بیٹھے ہوئے، اگر قرآن کے ان کے دل میں اہمیت، فضیلت نہ ہوتی تو وہ اتنا بڑا مجاہدہ، اتنی بڑی ریاضت، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت۔ اور تیسری بات، قرآن پاک کے جو بینات ہیں، احکام، واضح احکام ہیں، میرا خیال ہے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے بھی جو مسلمان ہیں،
قرآن کے جو واضح احکام ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت کمی کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کمزوری اس پر عمل کرنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کمزوری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مسلمان پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان، سب کو پتہ ہے نا کہ 5 وقت نماز فرض ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ 70 مرتبہ قرآن میں لفظ صلاۃ کے ذریعے سے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے ذریعے، لفظ کے ذریعے سے نماز کا حکم آیا۔ کتنی مرتبہ جی؟ اس سے زیادہ کوئی تاکیدی حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن پڑھتے کتنے جی؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے 5% ہیں۔ کتنے ہیں جو ہے سروے ہوا ہے؟ 5% لوگ نماز، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، 95% مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، جب موڈ ہوا تو نماز پڑھ لی، موڈ ہوا تو، یہ سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن میں فرض کیا ہوا ہے، یہ کوئی مولوی صاحب کا بتایا ہوا مسئلہ؟ اور آپ حیران ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس مولوی صاحب کی بات مانے، اس مولوی، امت کے جتنے بھی مسلک، جتنے بھی فرقے ہیں، یاد رکھیے 5 نماز فرض ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس حکم 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا تاکیدی حکم ہے، غیر معمولی ہو۔ دوسری چیز آپ مجھے بتائیں، اس وقت آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، سود حرام ہے، اس کے بارے میں آپ میں سے کسی کو شک ہے؟ قرآن نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اگر کسی کو شک ہو، نماز تقریر کے بعد مجھ سے ملے، میں آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے سنا دوں گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ من کہتے ہیں بھئی یتخبط الشیطان من المس، کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن اور شیطان چمٹا ہو اور وہ ٹکرے مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ساتھ جن چمٹتے ہیں، وہ ٹکرے مارتے ہیں، لوگ ان کو پکڑتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ سود خور پاگل بن کے اٹھے گا قیامت۔ نہیں یہ پتہ، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں آپ یہ سودی بینک بھی آباد ہیں کہ نہیں؟ یہاں کوئی یہودیوں کی وجہ سے آباد ہیں یا عیسائیوں کی وجہ سے یا ہندوؤں کی وجہ سے؟ مسلمانوں کے پیسے رکھے، سود کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اور پھر تو میں قیامت کی نشانیوں میں سے سمجھتا ہوں جب ہمارے بڑے بڑے حکمران میڈیا میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں سودی قرضہ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہتے کہ سودی قرضہ ملا گیا، الحمدللہ۔ یاد رکھیے کسی حرام کے اوپر الحمدللہ پڑھنے سے پتہ نہیں ایمان بچتا ہے یا نہیں بچتا، میں تو فتویٰ نہیں دیتا، کسی مفتی سے پتہ کر لیں، مفتی تو نکال ہی دے گا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ بھائی سود کے اوپر جو ہے نا بھائی قرض مل گیا، الحمدللہ، معاذ اللہ، کیا بات، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ مسند احمد ابن حنبل کی وہ حدیث پڑھیں جس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ میں نے آج سے سود کے اوپر پابندی لگا دی، لینا دینا ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوم کے ساتھ بھی معاہدہ کرتے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کبھی تاریخ بھی پڑھیں، خلفائے راشدین کی تاریخ، معاہدہ کرتے تھے۔ اچھا یہ ان کو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، فلاں ہیں، مشرک ہیں، ان کے مذہب میں شراب پینا جائز ہے، مطلب کہ ان کے مذہب میں تو اجازت ہوتی تھی کہ بھائی اپنے مذہب پر عمل کریں گے، جیسے چاہیں شراب پی سکتے ہیں، خنزیر کھا سکتے ہیں، لیکن لکھا ہوتا تھا کہ سودی لین دین نہیں کر سکتے، جب سودی لین دین کریں گے معاہدہ ختم ہوگا۔ کیونکہ سودی لین دین صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کو تباہ کرنے والا مسئلہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ جھوٹ بولنا، آپ بتائیں، آپ حضرات اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پاک میں سچ بولنے کا حکم ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، حرام ہے، تو کیا خیال ہے
ہم روزانہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں خود ہی حساب کریں. پتہ ہے شرک کے اوپر یاد رکھیے کتنا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کتنے مشرکانہ کام کرتے ہیں. شرک عملی طور پر کوئی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن یہ کہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا، حدیث نہیں ہے، بزرگ نے فرمایا کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. کہتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. وہ کون ہے؟ یہی لوگ ہیں کہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ لیکن سود لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں. یہ قرآن اس پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے کہ تو مجھے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے پھر بھی میرے اوپر عمل نہیں کرتا، میرے خلاف جا رہا ہے، لعنت ہو تیرے اوپر. رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. دیکھیے پردے کا حکم، حجاب کا حکم قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ سورہ نور اٹھا کر پڑھیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا. سورہ نور اٹھا کر دیکھیں، پردے کا حکم ہے لیکن نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر یہ جو بینات ہے، واضح حکم ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. نماز کا حکم موجود ہے، قرآن پڑھتے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، قرآن لعنت بھیجتے ہیں ایسے پڑھنے والے کے اوپر. رب قاری القرآن، سود کا لکھا ہوا ہے، سود کھاتے ہیں، لعنت بھیجتا ہے ایسے پڑھنے والے کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن کی بد دعا سے ہمیں بچا لے. لعنت بد دعا کو کہتے ہیں بھائی. قرآن میں کتنے احکام ہیں. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہر نیکی کے کام میں حصہ ڈال، تعاون کرو، مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کسی گناہ اور ظلم کے کام میں مدد. اب تو بھائی جو ظلم کے کام ہیں ہم اس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، کسی کا بچہ اٹھایا گیا، کسی کا باپ اٹھایا، ظلم ہو رہا ہے، مل کے کر رہے ہیں ہم سارے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. اس سے بڑی واضح بات اور کیا ہوگی؟ فرمایا لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. سورہ بقرہ میں اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، نہ ظالم بننا ہے نہ مظلوم بننا ہے. ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے ظلم ہم روزانہ کرتے. یاد رکھیے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، گندم، توجہ سے میری بات سنیں، گندم کا ایک دانہ ملا تھا ایک زمانے میں. کیا جی؟ گندم کا، وہ گندم کا دانہ تھا. یہ جو کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کھجور کی گٹھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، گندم کا دانہ اتنا بڑا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہماری زمینوں سے یہ گندم کی فصل اس وقت ہوئی تھی جب ہمارے ملک میں عدل انصاف ہوتا تھا. اب عدل کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں. یہ انصاف صرف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا میں، معاشرتی انصاف، عدل اجتماعی کی بات کر رہا ہوں، سماجی انصاف کی بات کر رہا ہوں. جس کے حد آپ چڑھیں گے، ریڑھی والا انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا. سپریم کورٹ کے جج صاحب ویسے ہی گلا کرتے، وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. میں خود حیران ہوں. آپ سمجھیں کہ بھائی ریڑھی والے کے پاس جو نا آپ جائیں، آپ کوئی پھل خرید رہے، ذرا آپ ادھر دیکھیں نا، وہ خراب والا پھل ڈال دیتا ہے بیچ میں. کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. پیٹرول پمپ والے، قرآن میں لکھا ہو ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ہیں آپ بتائیں مجھے، ایک وہ امریکی شہری تھے، وہ یہاں پاکستانی آدمی، مجھے بتایا کہ ایک پیٹرول پمپ سے انہوں نے پیٹرول ڈالا. یاد رکھیے وہ ایسا انہوں نے وہ مشین کو بنایا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 20-25 یونٹ جو ہے نا آگے چلے گئے، پیٹرول نہیں گیا.
اب ہر جو ہے نا اس میں پیٹرول ڈالتے ہوئے 20-25 یونٹ کا وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. ہم کہتے ہیں ظلم کدھر ہو رہا ہے جی، کدھر ہے جی، کدھر ہے جی. بھائی صاحب میرے ایک شاگرد ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں بڑا آفیسر ہے، یہ پیٹرولیم اس میں ایک وہ، اچھا وہ ٹینکی آتی تھی اس میں 30,000 لیٹر پیٹرول. اچھا وہ اتارنے کے بعد جو ہے نا جی 500 لیٹر کام. اب اوپر ٹینکی کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں فل. ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اوپر کے لیے بربادی. قرآن کا واضح حکم ہے. پھر میرے وہ شاگرد مولوی صاحب ہیں، وہ اترے اس ٹینکی کے اندر گئے، دیکھا کہ 500 لیٹر کے برابر غبارہ اندر رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ غبارہ اندر رکھا، اوپر سے ٹینکی فل ہے کیونکہ 500 لیٹر کی جگہ غبارے نہیں لی ہوئی ہے. جب وصول کرتے ہیں تو 500 لیٹر کم ہو جاتا ہے. انہوں نے بھائی ان کا پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے کہنے لگے آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر کیس نہ بنائیں. اس کو مولوی صاحب ہمارے پاس پڑھے ہوئے ابھی بھی ہیں، ادھر کسی کو شک ہو جا کر پوچھ لے. انہوں نے کہا نہیں، غلط کام آپ نے کتنے جو ہے نا بھائی غلطی. ویل للمطففین، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی. ہم جو کہتے ہیں اسلامی نظام نہیں مانے. انہوں نے کہا 20 لاکھ دے دیتے کیس ہو. انہوں نے کہا نہیں، کیس بنا دیا گیا، جیت بھی گئے. راستے میں آ رہے تھے، ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی. دیکھیے یہ مافیا کیسے کام کرتے ہیں. زخمی ہوئے، جان بچ گئی ان کی، لیکن اپنی بات پہ ڈٹے رہے. اس لیے قرآن پر عمل کرنا کوئی آسان کام. پہلے رشوت کی پیشکش ہوگی، نہیں لیں گے تو پھر مافیا آپ کے اوپر حملہ، آپ کو جان لینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن الحمدللہ اب وہ جو نا بھئی بچ بھی گئے. لیکن یاد رکھیے انجام ہمیشہ سچ کا اور حق کا اچھا ہوتا ہے. انجام کو دیکھنا، وقتی منفعت کو نہیں دیکھنا. کمی کہاں ہو رہی تھی، خامی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، آج میں نے صرف اس کی نشاندہی کی ہے. عمل کرنے میں کوتاہی ہے. میرے بھائی سارے مل کے آج ہم دعا کریں گے کہ قرآن پر عمل کرنے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. قرآن کا جو احکام ہے، قرآن کے جو مطالبات ہیں، آج سے ہم فیصلہ کریں کہ بھئی سود نہیں کھائیں گے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. دل میں نیت کر لیں سارے بھائی کہ آج سے ہم کوئی سودی لین دین نہیں کریں گے. قرآن کے ایک حکم پر عمل ہو جائے سال تک. آج سے دل میں نیت کر لیں کہ رشوت نہیں لیں گے. اگر آپ کہیں سرکاری آفیسر، یا کہ آج کل سرکاری آفیسر نہیں ہر کوئی لے رہا ہے. میرے شاگرد ایک کاروبار کرتے ہیں، وہ جن سے وہ مینیجر اس کمپنی کے ان کے پاس آتے ہیں، وہ آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. وہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی مال ہم نے اس دکان سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ کا. آپ کے پاس بھی وہی مال ہے، آپ سے بھی لینا ہے. آپ بتائیں ہمیں اس میں کتنا پرسنٹیج دیں گے؟ ہم آپ سے لیں گے. یہ کہتے ہیں یار ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم پرسنٹیج رشوت نہیں دے. نام بدل گئے میں سوئی پرسنٹیج. سرکاری محکموں میں پرسنٹیج نہیں ہوتا، وہاں چائے پانی ہوتا ہے. چائے بھی حلال ہے اور پانی بھی حلال ہے. مسلمان رشوت کیسے لے؟ نام بدل دیا بھائی، شراب کا نام پانی رکھ دیا. پرسنٹیج. وہ کہنے لگے نہیں پرسنٹیج تو نہیں دے سکتے. وہ کہنے لگے فلاں معاملے میں آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کریں، کچھ مطلب اوبلائج کریں ہمیں، کوئی 4-5 لاکھ روپے کا. کہنے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہاں تو رشوت ہوگا. وہ دیکھیں نا
ناک کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے۔ اچھا وہ جائز بنانے کے لیے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی ہم کسی اور معاملے میں ان کو تھوڑا سا اوبلائج کریں، مطلب 3-4 لاکھ روپے کا۔ میں نے کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اصرار کر رہے تھے کہ اس معاملے میں تو ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے، کوئی پرسنٹیج نہیں دے رہے۔ میں نے کہا یار دیکھ میں تیرا شاگرد ہوں، اگر تو نے ویسے ہی کوئی نیکی کر، کہتے ہیں ویسے نیکی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں؟ اوبلائج کرنا، نیکی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ میں تیرا استاد ہوں، تجھے حدیث پڑھائی ہے، میں نے مسلم شریف پڑھائی ہے، کبھی ایسی نیکی کرنے کا میرے ساتھ کبھی آپ کو خیال آیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ رشوت دے رہے ہو کہ وہاں وہ تجھے جو ہے نا بھائی مال بنائے گا تجھے، یہاں تو اس کو مال دے گا۔ اگر نیکی کرنی ہے، میں نے کہا مجھ سے زیادہ تیرا استاد، تیرے لیے دعا کروں گا، تو دعائیں لینے کے چکر میں نہیں، تو کوئی اور چکر میں۔ سب کو پتہ ہے، اس لیے نیت یہ کریں کہ رشوت نہیں لیں گے، سودی لین دین نہیں کریں گے۔ 27ویں رات آپ سو بھی جائیں، خراٹے لیں، یہ نیت کر کے سو جائیں کہ اگلے سال پورا کیا کریں گے؟ رشوت، سود نہیں کھائیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں جی؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ رات کو سو جائیں آپ، یہاں سے دعا کر کے جا کے سو جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ صرف ایک رات کی لیلۃ القدر نہیں، پورا سال آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ آپ نہیں پوری رات عبادت کروں گا، اگلے سال کی تیاری کروں گا، سود لینا رشوت کیسے لینا ہے تیاری کر کے، ہیں جی پھر اس ایک رات کی عبادت نے آپ کا کیا کرنا ہے؟ اس رات کو یاد رکھیے اگلے سال کے لیے، اگلے پوری زندگی کے لیے۔ کہتے تو یہ نہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ سارے جو ہے نا بھئی آگے ایک سال کے لیے جو زندگیوں کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، یاد رکھیے اپنے لیے حلال رزق کا فیصلہ آپ کریں گے رات کو۔ اللہ آپ کی مدد، میری مدد کریں گے۔ ایک گانا گانے والا آیا تھا حضور کے پاس، ناچ گانے میراثی کوئی گانا گانے والا ہجڑا تھا، مدینہ میں ان کے پاس آیا، حضور مجھے اجازت دے دیں، میرا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ناچ گا کے میں تھوڑا پیسے کما لیتا ہوں، اللہ نے میرا رزق یہاں رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے تو، اللہ نے تیرا رزق سارے زمین میں پھیلایا ہوا ہے، اسی میں سے اس گند کو تو نے خود نکالا ہے، خود اپنے لیے حرام کا انتخاب کیا اور دوسروں کو کہتا ہو کہ جی اللہ نے کیا ہوا ہے، جی میرے لیے یہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے رزق پھیلایا ہوا ہے، بندہ خود یہ غلطی کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اگلے پورے سال، پوری زندگی سودی لین دین نہیں کریں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں جی؟ نیت ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو میں خود نیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، پھر سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کا اجر مل گیا۔ یہ لیلۃ القدر نے آپ کی اصلاح کر دی، میری اصلاح کر دی، نہیں تو پھر رات کو عبادت کریں گے، لیلۃ القدر کا ثواب تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کے رسول کو پسند ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب دعا فرما لیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ الہ العالمین جو قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، یا اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، نادانیاں ہیں، یا اللہ درگزر فرما۔ لیلۃ القدر 27ویں رات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے
تو میں کیا دعا کروں؟ حضور نے فرمایا تھا یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کرو، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں. فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں، دانستہ نادانستہ طور پر جو گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیے معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست دوست سے، رشتہ دار آپس میں، یا اللہ یہ 27ویں رات ہے معافی کی رات. جب ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، درگزر سے کام لیں. الہ العالمین ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں جو رنجشیں ہیں، قدورتیں ہیں، حسد ہیں، بغض ہیں، کینہ پالے ہوئے ہم نے، یا اللہ سب کو دور فرما دیں. ہمارے دلوں کو یا اللہ پاک فرما دیں ان گندگیوں سے، ان اخلاق رذیلہ سے، تکبر سے، غرور سے، نحوست سے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دیں. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیں، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیں. جو بیمار ہیں، جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی، یا اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو اپنی عبادت کے لیے یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما. بچیوں کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ ماں باپ کو سکون عطا فرما. الہ العالمین بچیوں کے رشتوں کے لیے یا اللہ بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ قرض کی ادائیگی کے بہتر اسباب پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیں. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیں. شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے حملوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ماں باپ کے احترام کرنے کی، ماں باپ کے قدر کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.